بہترین زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے، پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا یا 3 کا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو بغیر کہے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جایا کرے گی، اور ان میں خیانت اور چوری اتنی عام ہو جائے گی کہ ان پر کسی قسم کا بھروسہ باقی نہیں رہے گا، اور نظریں مانیں گے لیکن انہیں پورا نہیں کریں گے۔ حرام مال کھا کھا کر ان پر موٹاپا عام ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے والد حضرت اعظم سے ایک پلانگ 13 درہم میں خریدا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت اعظم سے کہا، برا اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ میرے گھر یہ پلانگ اٹھا کر پہنچا دیں۔ اس پر حضرت اعظم نے کہا، اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ واقعہ بیان نہ کریں کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح مکہ سے ہجرت کے لیے نکلے تھے۔ حالانکہ مشرکین آپ دونوں کی تلاش بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، مکہ سے نکلنے کے بعد ہم رات بھر چلتے رہے اور دن میں بھی سفر جاری رکھا، لیکن جب دوپہر ہو گئی تو میں نے چاروں طرف دوڑائی، کوئی سایہ نظر آ جائے ہم اس میں کچھ آرام کر سکیں۔ آخر ایک چٹان دکھائی دی اور میں نے اس کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ سایہ ہے۔ پھر میں نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک فرش بچھا دیا، عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اب آرام فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ پھر میں چاروں طرف دیکھتا ہوا نکلا، کہیں لوگ ہماری تلاش میں نہ آئے ہوں۔ پھر مجھ کو بکریوں کا ایک چرواہا دکھائی دیا جو اپنی بکریاں ہانکتا ہوا اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا، وہ بھی ہماری طرح سایہ کی تلاش میں تھا۔ میں نے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ لڑکے تو کس کا غلام ہے؟ اس نے قریش کی ایک شخص کا نام لیا تو میں نے اسے پہچان لیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، کیا تم دودھ دو سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ چنانچہ میں نے اسے کہا اور اس نے اپنے ریوڑ کی ایک بکری باندھ دی۔ پھر میرے کہنے پر اس نے اس شخص کے تھن کے غبار کو جھاڑا۔ اب میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ بھی جھاڑ لے۔ اس نے یوں اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا، میرے لیے تھوڑا سا دودھ دوہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برتن میں نے پہلے ہی ساتھ لیا تھا، اس کے منہ کو کپڑے سے باندھ کر دیا، اس میں ٹھنڈا پانی تھا۔ پھر میں نے دودھ پر وہ پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈالا، اتنا کہ وہ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا، تو اسے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ بھی بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے عرض کیا، دودھ پی لیجئے۔ آپ نے اتنا پیا کہ مجھے خوشی حاصل ہو گئی۔ پھر میں نے عرض کیا، اب کوچ کا وقت ہو گیا ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے اور مکہ والے ہماری تلاش میں تھے، لیکن سراقہ بن مالک بن جاشم کے سوا ہم کو کسی نے نہیں پایا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، یا رسول اللہ، ہمارا پیچھا کرنے والا دشمن ہمارے قریب آ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت۔ سامعین، یہ امام بخاری فضائل صحابہ میں حدیث لے کر آئے۔